کہ نام آپ کا لینا اور تعلیمات اپنے بابوں کی سکھانا، چندے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اکٹھے کرنا، اپنی تجوریاں بھرنا اور اسلام کا نقصان کرنا، یہ کہہ کے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یہ رسول اللہ کو تکلیف دینا نہیں ہے. جو لوگ بھی رسول اللہ کو اذیت دے رہے ہیں لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب. منافق تو ہر وقت اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے کہ وہ ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی جو منافقت ہے وہ اہل ایمان کے سامنے ظاہر کر دیں. میں ایسے لوگ بھی ہیں جو رسول اللہ کو اذیت دیتے ہیں. استغفر اللہ. ابن مسعود کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں منافق بھی مسجد میں جماعت سے نماز پڑھتا تھا، حتیٰ کہ وہ بیمار بھی ہوتا نا تو 2 بندوں کے سارے مسجد میں آتا تھا. کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ منافق ہے اس لیے نماز سے پیچھے رہ گیا. اس لیے بخاری مسلم میں ہے نا کہ عشاء کی اور فجر کی نماز منافقین پہ بھاری ہے. کیوں؟ اس کے لیے قربانی کرنی پڑتی. انہیں کیا پتا تھا کہ ایسے خوش نصیب کروڑوں مسلمان ہوں گے پاکستان میں جو صرف شناختی کارڈ میں مسلمان ہوں گے، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ پاک رہنے کی ضرورت ہے. استغفر اللہ. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو میرے کان ہی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقین کے بہانے سن کے نا تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے. حالانکہ آپ کو بھی مجھے آپ کو فیس ریڈنگ سے پتہ چل جاتا ہے. تو ایک شخص جس کا 22 سالہ دعوت و تبلیغ کا تجربہ ہو اور وہ اللہ کا پیغمبر ہو، اسے نہیں بوتیاں دیکھ کے پتہ چلتا کہ یہ مجھ سے جھوٹا بہانہ کر رہا ہے کہ میں بیمار ہوں یا میری بیوی بیمار ہے. جھوٹ بولتے ہوئے آپ کانفیڈنس لوز کر جاتے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کو کوئی غزوہ تبوک پہ آ کے کہتا تھا نا، نام لکھے جا رہے تھے سب کے کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں جا سکتا، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے. تو نبی علیہ السلام وہ بہانہ قبول کر لیتے تھے اور بجائے حضور کی شرافت اور رحمت سمجھنے کے باہر آ کے باتیں کرتے تھے اے میرے کان نہیں ہے. یعنی جس طرح کان ہے نا، کان کا کام صرف سننا ہے، کان کے اندر عقل نہیں ہوتی، عقل تو دماغ میں ہوتی ہے نا. تو بس یہ انسٹرومنٹ ہے سننے کا. اسے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ دھوکے کا شکار بھی ہو رہا ہے نعوذ باللہ. تو یہ کہتے ہیں اور رسول اللہ کو تکلیف دیتے ہیں یہ بات کہہ کے. ظاہر حضور تک بھی پھر پہنچ جاتی تھی. اب جدھر وہ گپے مار رہے ہوتے تھے تو سارے تو 2 نمبر قسم کے کلمہ کو مسلمان نہیں بیٹھے ہوتے تھے نا، منافقین. بیچ میں کامل ایمان لوگ بھی ہوتے تھے، آگے حضور کو شکایت بھی لگاتے تھے یا رسول اللہ یہ باتیں کر رہے ہیں. اب حضور نے کیا جواب دینا ہے؟ اللہ کو اتنا جلال آیا ہے، اللہ نے خود جواب دیا ہے کہ اے نبی ان کو یہ جواب دو. قل اذن خیر لکم، رسول اللہ کو جو تم کان کہہ رہے ہو نا تو ان کا یہ سننا تمہارے لیے خیر ہے، یہ کان ہونا. یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، نبی علیہ السلام اللہ پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ان کا اللہ پہ یقین کامل ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہونے والا. اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے میرا دین غالب ہوگا. یہ نبی وہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اللہ پہ یقین